ماحول کو کنفیوز ماحول بنایا ہے۔ اس پوری دنیا میں ہر چیز سے انسان کو حیرت ہوتی ہے، اچھا کر رہے ہیں برا ہو رہا ہے، کسی کو ایک آدمی نہیں ستاتا، لوگ اس کو ستا رہے ہیں، ایک آدمی کسی کے لیے ضرر نہیں ہے، پڑوسی اس کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے، اس کا جینا مشکل کر رہا ہوا ہے، ایک آدمی نمازی پابند ہے اور پھر اس کے بعد روزی روٹی میں برکت نہیں ہے، ایک آدمی ہے ظالم ہے، محلے میں ہر ایک کا خون چوس رہا ہے مگر کاروں میں پھر رہا ہے، عزت کے ساتھ رہ رہا ہے۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھی کیا ہو رہا ہے؟ یہ کنفیوژن ہے اللہ کی طرف سے جو بنایا گیا ہے اس دنیا کے اندر۔ اللہ ہی کا نظام ہے، کیونکہ امتحان دے رہا ہے بندہ، جہاں امتحان ہوتا ہے وہاں کنفیوژن ہوتا ہے۔ آپ کا سوال حل کر کے پرچہ نہیں دیا جاتا، سوال حل کر کے پرچہ نہیں دیا جاتا، سوال کو پیچیدہ بنا کے دے دیا جاتا ہے آپ کی صلاحیت کا جائزہ لینے کے لیے کہ آپ اس میں سے اچھے کو کیسے نکالتے ہیں اور اس کو سمجھتے کیسے ہیں اور جواب کیسے دیتے ہیں، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے سوال میں، کوسچن میں کنفیوژن پیدا کیا جاتا ہے۔ یہی امتحان لینے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ہماری پوری زندگی شعور سے لے کے موت تک آزمائش ہے، امتحان ہے۔ ہم ایک ایگزام ہال میں ہیں اور اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اختلاط پیدا کر دیا، ہر چیز کنفیوز کر دی ہے۔ پھر بھی دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس میں سے کون ہم پر حسن ظن رکھتا ہے، سچا عقیدہ رکھتا ہے اور وفادار بن کے رہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اور جب قیامت آئے گی تب اللہ تعالیٰ تعیین کر دے گا یہ حق تھا، یہ باطل، اور یہ اچھے کا بدلہ ہے، اچھا ہی ہے، برا ہو ہی نہیں سکتا، اور برائی کا بدلہ ہے، برائی ہی ہے، اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ قیامت میں ہوگا، یہ آج نہیں ہوگا۔ ہم آج کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے اچھے کا بدلہ اچھا ہی مل جائے گا، ہمارے برے کا بدلہ دوسرے کا، کسی کے برائی کا بدلہ برا ہی ملے گا؟ ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں اس کا؟ ہم تو اس معاملے میں بھی بہت عجیب سوچ رکھتے ہیں۔ ہم کتنی ہی برائیاں کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں برائی کا بدلہ برا نہ ملے، دوسرا جو برائی کرتا ہے اس کو سڈنلی مل جائے، ابھی مل جائے، ابھی نظر آ جائے ہم کو کہ اسے اس کی برائی کا برا بدلہ مل گیا۔ اور ہم اچھا کرتے ہیں تو چاہتے ہیں ساری دنیا ہمارے ساتھ اچھا کرے، لیکن دوسرا اچھا کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھا نہیں کرتے۔ الٹا سسٹم ہے اپنا، پھر شکایت بھی اللہ ہی سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اس دنیا میں ایک مالک ہونے کی حیثیت سے، خالق ہونے کی حیثیت سے اپنا حق استعمال کر کے امتحان کر کے بھیجا ہے۔ یہ زندگی امتحان ہے، یہ دنیا امتحان ہے، یہ دنیا کی ہر نعمت امتحان ہے، یہ دنیا کے اندر ہر مصیبت امتحان ہے، یہ امتحان ہو رہا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کنفیوز کر دیا۔ دیکھو انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ نے سخت آزمائشوں میں ڈالا، اور میرا آپ کا سب کا عقیدہ ہے کہ نبی معصیت کرتا ہی نہیں، معصوم ہے، گناہ کرتا ہی نہیں نبی، نہ چھوٹا نہ بڑا۔ اللہ کی نافرمانی اس کے اندر اللہ نے رکھی ہی نہیں، اپنی حفاظت میں رکھا ہے اس کو، وہ کرتا ہی نہیں گناہ۔ تو جب نبی کوئی گناہ نہیں کرتا، نہ چھوٹا نہ بڑا، اور دن رات ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے اور پوری زندگی لٹاتا اور قربان کرتا ہے، اس کو بھی دیوار کے سائے میں بٹھا کے دیوار ڈھکلنے کی سازش کی گئی، ایک چٹان کے نیچے بٹھا کر چٹان اوپر سے گرانے کی سازش کی گئی، بکری کے گوشت میں زہر ملا کر کے زہر کھلانے کی سازش کی گئی، اس کے اوپر بھی بدترین سحر اور جادو کرنے کی سازش کی گئی، گلے میں کپڑا ڈال کے گلا گھونٹا گیا۔ ابو بکر نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، لوگوں قصور کیا ہے اس بندے کا جو تم جان ہی لینے بیٹھ گئے؟ یہ اتنا کہہ رہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، بس اسی پر جان لینے بیٹھ گئے۔ تو کوئی قصور مکہ والے نبی کی ذات میں نہیں بتا سکے۔ اتنے لوگ دشمن تھے، آج بھی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ایک بندہ ایسا نہیں ہے اس پورے 1500 برس کی تاریخ میں، آپ کے دور میں بھی اور آپ کے بعد بھی، جس نے آپ میں برائی نکالی ہو، سچ مچ برائی کی تہمت لگائی ہوگی لیکن برائی ثابت نہیں کر سکے، برائی ثابت نہیں کر سکے۔ ایسا پیارا وجود اور ایسی پیاری زندگی جس کو سر سے لے کے پیر تک رحمت کہو، تو آپ کا ایک ایک ادا رحمت ہے، ایک ایک نظر رحمت ہے، ایک ایک لمحہ رحمت ہے، ایک ایک فعل قول رحمت ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی اتنی برائیاں ہوں،
اتنی سازشیں کی گئی، زندگی فکروں میں گزر گئی، دن رات حضور کو چین نہیں ملا، سکون نہیں مل سکا، اس طرح گزار لیا آپ نے زندگی۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ تو وہ بھی تو کہہ سکتے تھے اے اللہ میں کیا غلط کر رہا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تیری حفاظت میں ہوں، تیرے حکم سے چل رہا ہوں، اب میرے ساتھ ایسا کیوں؟ کبھی نہیں کہا حضور نے، اس واسطے کہ یہ دارالامتحان ہے۔ نبی کو معلوم تھا کہ میرے ساتھ بھی ایسا کر کے اللہ تعالیٰ کافروں کو کنفیوز کرے، کیونکہ ان کو پھر بھی نبی کو ماننا ہے، اس کے باوجود کہ نبی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، زخمی ہو سکتے ہیں، دندان مبارک ٹوٹ سکتا ہے، سر میں لوہے کی کڑیاں گھس کر خون نکل سکتا ہے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، تو پھر بھی وہ حق پر ہیں اور ان کو ماننا ہے۔ تو اللہ نے پانی الگ کر دیا اور دودھ الگ کر دیا، اللہ نے کھرے کھوٹے کو الگ کر دیا۔ صحابہ کرام اس کے باوجود شک میں مبتلا نہیں ہوئے کہ یہ نبی نہیں ہوں گے، شاید کیوں اتنے پریشان ہیں، شاید نبی نہیں ہوں گے، لیکن مشرکین کہنے لگے اگر وہ نبی ہوتے تو ان کو خدا کی مدد کیوں نہیں آتی؟ تو اللہ نے اس کو امتحان بنایا۔ ہمارے حالات میں بھی امتحان ہے، ہم میں بہت سو کو شکایت رہتی ہے، بہت سی عورتوں کو ہم کسی کا برا نہیں کریں، ہم کیا کریں، ہم اتنا اچھا کریں، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیے، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو بھائی یہ بدلے کی جگہ ہے کیا؟ جو تم نے اچھا کیا ریکارڈ ہو گیا ہے، جو تم نے سب سے بھلا کیا خدا کے پاس محفوظ ہو گیا ہے۔ ہرگز گمان مت کرو کہ اللہ اس میں تنکے کے برابر، رتی کے برابر کمی کرے گا، نہیں کرے گا، اضعافا مضاعفہ دے گا اللہ تعالیٰ۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ اچھائیاں کر رہے ہیں، بھلے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھلا بدلہ ہے اور ایکسٹرا ہے، وزیادہ، اور زیادہ ہے، ایکسٹرا ہے، وہ اپنی طرف سے خدا ان کو دے گا۔ اور جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، جو برا کر رہا ہے اس کو اتنا بدلہ تو کمپلسری ملے گا، زیادہ نہیں کریں گے لیکن کمپلسری اتنا بدلہ تو دیں گے جتنی برائی اس نے کی، وہ آخرت میں۔ یہاں نہیں، یہاں ایک برے کو پوری عمر اچھائیاں اور بھلائیاں مل سکتی ہیں، عزت سے، دولت میں، شہرت میں، اقتدار کے ساتھ آرام سے رہ سکتا ہے، اور ایک بھلا اور نیک آدمی سخت مصیبتوں، آفتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعین نہیں کرے گا، یہاں اللہ بھلے برے کی تمیز کر کے نہیں بتائے گا، یہاں اللہ تعالیٰ دونوں کو گڈ مٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی کا نام امتحان ہے، اسی کا نام مجاہدہ ہے، اسی کا نام وفاداری اور ایمان ہے۔ تو ہمیں اللہ آزما رہے میرے دوستو، ان سب چیزوں میں اپنا وقت نہ خراب کرے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنا کام 100%، اپنا ٹائم 100% کام میں لگ جائے، اس سے دنیا بھلی ہو جائے ہماری یا آخرت، مگر بیکار نہ جائے۔ زندگیاں خراب ہو رہی ہیں ٹائم پاس میں، لوگوں نے اتنا ٹائم پاس کیا ہے، یہ جتنی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو پھیلتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، آئے دن نئی آ رہی ہیں، جس میں بڑی دلچسپیاں ہیں، سہولتیں ہیں، چھوٹے بچوں کو کھلونوں سے جیسے بہلایا جاتا ہے، ان آخرت کی تیاری کرنے والوں کو ان کھلونوں سے بہلایا جا رہا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کے کھلونوں سے ہمیں غافل کیا جا رہا ہے، آخرت سے غافل کیا جا رہا ہے۔ آپ چھوٹے بچے کو ایک چاکلیٹ دے کر 2000 کا نوٹ لے سکتے ہیں، ایک بسکٹ کا 2 روپے کا پاکٹ دے کر اس کے ہاتھ سے 500 کا نوٹ لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج مسلمان معصوم بچوں کی طرح نادان ہو گیا ہے۔ دنیا ہمارے ہاتھ میں ٹیکنالوجی تھما کر، دنیا ہمارے ہاتھ میں کھلونے تھما کر کے ہمیں اپنے رب سے، اپنی آخرت سے اور اپنی جنت کی نعمتوں سے غافل کر رہے ہیں۔ ہم اس میں پڑے ہوئے ہیں، لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے؟ گیم کھیل رہے، کیا کر رہے؟ فلاں گیم، فلاں سیریل، گھنٹوں، راتیں، دن اس میں نکل جا رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے، یہ کھلونا دے کر ہمیں آخرت کی نعمتوں سے محروم کیا گیا۔ اگر ہم اتنی دیر میں اللہ کو یاد کرتے، ذکر کرتے، تلاوت کرتے، چلو اس میں دلچسپی نہیں ہے تو دکان کو جاتے، تجارت کرتے، بیٹھتے، کماتے، اس کے وہ بھی۔ میں ایک دکان میں گیا ہارڈ ویئر کی،
کچھ سامان تھا مسجد کا، ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، سب سامان تھا تو لینا تھا، تو میں وہاں پر گیا، دیکھا تو جو نوکر تھے پہلے سے نوکر چاکر، انہوں نے لے لی لسٹ، انہوں نے نکالنا ڈھونڈنا تلاش کرنا شروع کیا۔ پھر سیٹھ صاحب آئے، نوجوان تھے، تو وہ آئے اور آ کے انہوں نے داخل ہونے کے بعد اپنی مورتی پہ پوجا کر لی، اور پھر اس کے بعد بیٹھ گئے کرسی پہ اور موبائل نکال لیا، غلہ کھولا، اور اس کے بعد موبائل میں نیچے سر کر کے مشغول ہیں۔ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، خرید رہے ہیں، بک رہا ہے، جا رہا ہے، اب لاکھوں کا مال پڑا ہوا ہے، آپ اپنے موبائل میں لگے ہوئے بس اسی میں۔ اب جب وہ پوچھتا ہے جا کے سر اٹھا کے جواب دیا، کیا ہاں اتنے پیسے لے لو، بس ختم۔ وہ لے رہا ہے، ان کو دے رہا ہے کہ اپنے جیب میں رکھ رہا، ان کو کچھ پتہ نہیں، وہ اپنے کام میں لگے۔ یہ موبائل ہے جس نے تجارتیں خراب کی، یہ موبائل ہے جس نے آمدنیاں برباد کی، یہ موبائل ہیں جس نے لوگوں کو کروڑوں کے نقصان میں ڈالا، یہ موبائل ہیں جس کے ذریعے سے بینک خالی ہوئے اور انسان اپنی پونجیوں سے محروم ہوئے۔ اور یہ ٹیکنالوجی ہے صاحب، اس میں بہت ترقی ہو گئی ہے، بہت فائدے ہو گئے ہیں، بہت ہو گئے۔ میں نہیں کہتا کہ اس کے فائدے، اس کی سہولت، اس سے ملنے والی کوئی اپنے کاموں میں سہولت، اس کو نہ حاصل کرو، ہم یہ نہیں کہہ رہے۔ ہم کوئی ایسے دشمن نہیں ہے کسی چیز کے کہ جس سے آپ کوئی فائدہ اٹھا سکے تو نہ اٹھاؤ۔ ہم صرف یہ کہہ رہے کہ اس کے ذریعے سے جو آخرت برباد ہو رہی ہے، اس کے ذریعے سے جو ٹائم پاس ہو رہا ہے، اس کے ذریعے سے نہ دین نہ دنیا کی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، اس سے تو بچاؤ اپنے آپ کو، اس سے تو اپنے آپ کو محفوظ کرو۔ یہ تو ہر عقل مند کی عقل کہہ سکتی ہے، ہر سمجھدار کی سمجھ کہہ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اسلام کہہ رہا ہے۔ اور اللہ پاک نے کہا والعصر، زمانے کی قسم، ٹائم کی قسم، وقت کی قسم، اللہ نے قسم کھا کے بتایا میرے پیارے بندو، اگر آخرت بنا سکتے ہو، اسی زندگی کے ٹائم میں بنا سکتے ہو، یہ ٹائم نکل گیا تو پھر کچھ نہیں ہے تمہارے پاس۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ حقیقت سمجھ میں آئے اور ہم اللہ تبارک و تعالی شانہ کی توجہ دہانی سے متوجہ ہو جائیں، اللہ کی دیوی عقل کا صحیح استعمال کریں، اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، اور ہم لوگ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں اور اپنی زندگی کو ایسی بنا لیں کہ کسی دوسرے کے ہم محتاج نہ رہیں اور کسی دوسرے پر ہم ڈیپینڈ نہ رہیں، اپنے اخراجات، اپنی ضروریات اپنے آپ نکالنے والے اور اپنے آپ کمانے والے بن جائیں، اور کسی پر ہمارا بوجھ نہ ہو، اور آخرت بھی ہماری ہم خود تیار کر لیں اور ہم آخرت میں پچھتانے والے نہ بنیں۔ اللہ اس کی سمجھ دے، اس کی عقل نصیب فرمائے، اس کی ہمت اور اس کا شوق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد